کوئی انڈیا میں بھی سیریسلی لیتا, بیکاز he has lost balance of himself. اب یہ ایکنالج کیا جا رہا ہے. میں تو چونکہ خود ایک ملٹری مین ہوں, تو میں جب ان کی بات سنتا ہوں تو مجھے بہت ہنسی آتی ہے, بالکل بیکاز وہ کوئی لاجک نہیں بنتی ہے. کوئی ملٹری جولائی میں بڑا یہ انہوں نے آتے تھے ٹی وی پہ جب ان کی پٹائی ہوئی تھی, پی ایف نے کی تھی, اس وقت بھی جو یہ باتیں کرتے تھے, تو آئی ڈونٹ نو, میرے خیال میں پرنا بھی ان کو اپنے پروگرام میں لے کے آتے ہیں, شاید اور کوئی ان کو لے کے نہیں آئے گا. اور انہوں نے جو یہ مشورہ دیا ہے, یا جو بات کر رہے تھے, یہ مشورہ نہیں دے رہے تھے. انفیکٹ یہ ایک بتا رہے تھے کہ اس رجیم چینج کے لیے ان کو بہت دیر تک بامبنگ کرنی پڑے گی, کیونکہ اٹ سیلف غلط ہے. رجیم چینج کے لیے بوٹس آن گراؤنڈ ہونے ضروری ہوتے ہیں, رجیم چینج بامبنگ سے نہیں ہوتا. تو میرے خیال میں ان کی بات کو کوئی گورنمنٹ آف انڈیا کی کوئی ایز اے اسپوکس پرسن کے طور پہ نہ لیا جائے. آئی تھنک دس کائنڈ آف اے ڈفرنس should be kept by Pakistan media and Indian لیکن media. صاحب اگر ان کی بات کو ہم گورنمنٹ آف انڈیا کے ضرور جو ہے نا ہونا چاہیے. آفیشیل اسٹیٹمنٹ کے طور پر اگر نہ لیا جائے, تو بھارتی اسٹیٹ کا کردار بھی کچھ جنرل بخشی جو کہ ایک بھونڈی اداکاری کرتے ہیں, اس سے کچھ مختلف نہیں ہے. مودی سرکار بھی اسی ڈگر پر ہے, اور ان کے اپنے ملک کے اندر سے بھی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہے. کانگریس بھی بات کرنا شروع ہو گئی ہے کہ بھارت کا جو کردار ہے بڑا نیگیٹو ہے پورے خطے میں. جی آپ کی بات ٹھیک ہے. اس پہ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ کانگریس جو ہے وہ اس کے خلاف احتجاج کر رہی ہے, بیکاز کانگریس نے خطرہ بھانپ لیا ہے جو آنے والا ہے. بیکاز ان کے اندر ابھی بھی وہ ایک, جس کو آپ کہتے ہیں کہ ایک سیمبلنس آف سینٹی ہے, کہ وہ تھوڑا سا دیکھ کے بات کرتے ہیں اور آگے کا سوچتے ہیں. اور مطلب مودی صاحب تو بالکل ہی ہی از اے ہارڈ کور فنڈامنٹلسٹ بن گئے ہیں. اور جیسے کہ ان کو کہا گیا تھا بچر آف گجرات, تو مطلب وہ تو بہت رuthless ہے اپنی اپروچ میں. اور ان کا دونوں کا کامن ایجنڈا ہے مسلم بیشنگ, مسلم کلنگ, انفارچونیٹلی. تو کامیاب اس میں نہیں ہو سکتے ہیں, بیکاز آخر اللہ بھی اوپر بیٹھے ہیں, اللہ بھی دیکھ رہا ہے سب کچھ. بالکل اللہ دیکھ رہا اور ہے. شاہد صاحب آپ کی طرف آئیں گے, دوبارہ سے اس پر گفتگو کریں گے, اور ادھر سے آپ کنٹینیو کریے گا. ابھی تہران سے وہاں کے مقامی صحافی جان حسین نے ہمیں جوائن کی ہے. جان حسین, آپ کو بہت شکریہ. جان حسین, ہمیں بتائیے وہاں پر اس وقت تازہ ترین کیا صورتحال ہے؟ تو اس پر ہم بات کریں گے, وہاں کی صورتحال جاننے کی بھی کوشش کریں گے کہ اس وقت وہاں پر کیا چل رہا ہے. شاہد صاحب, ایک تو اپنی بات کو کنٹینیو کیجیے گا, دوسرا آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ اگر ایران بھارت کے رویے کو جانبدارانہ سمجھے تو کیا چابہار بندرگاہ اور توانائی مفادات خطرے میں نہیں پڑ سکتے؟ اس پر بھی ذرا روشنی ڈالیے گا. دیکھیں, وہ اس پہ تو ہم نے کافی میرے خیال میں بات کر لی ہے کہ جو ان کی ہندوتو اپروچ ہے اور کس طرح ان کو فیوچر میں اس کا نقصان ہونے والا ہے. اور مجھے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ انڈیا کا جو امیج ہے مڈل ایسٹ میں, جہاں ان کے اتنے زیادہ لوگ ہیں, یہ ایک بیٹنگ لے گا. شاید ان کی گورنمنٹ کی نظر میں نہ ہو, بیکاز وہ ظاہر ہے ایک اور طریقے سے تعلقات کو دیکھتے ہیں, لیکن کامن پبلک جو ہے وہ بہت زیادہ اس کو لے گی. میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں کہ میں مطلب جب یہ غزہ کی وار ہو رہی تھی تو آئی واز بیسڈ ان سیریا, تو وہاں کی جو پاپولیشن تھی انہوں نے انڈین کے, حالانکہ وہ بیچارے خود بڑے مشکل حالات سے گزرے تھے, اس کے باوجود انہوں نے انڈیا کا جو سٹانس تھا اس کو بڑا سیریسلی آبزرو کیا تھا. اور وہ مجھے کہتے تھے کہ یہ کھلم کھلا اسرائیل کا ساتھ دیتے ہیں, اور وہاں پہ کوئی ان کے لیے وہ ایسا فرینڈشپ والی فیلنگز نہیں تھی جو کہ ایک زمانے میں ایگزسٹ کرتی تھیں, لیکن صرف اس ایک ایکٹ نے کر دیا. تو جو ایک مسلم امہ کو ہم اکثر اس کو ایک مذاق اور جوک کے طور پہ لیتے ہیں, بٹ اٹس اے فیکٹ آف لائف کہ دل دھڑکتے ہیں. بہت سارے موقع ایسے آتے ہیں جب ساری امت ایک جگہ پہ ہو جاتی ہے جمع, اور جیسے یہ غزہ والی وار تھی. اور مجھے لگ رہا ہے کہ شاید آنے والے دنوں میں یہ جو سچویشن جس طرح کی ڈیولپ ہوئی اور جس طریقے سے اس کو لے کے جانا چاہ رہے ہیں وہ رجیم چینج, وچ آئی ارلیئر سیڈ از دا ڈیڈلیسٹ اینڈ دا لاسٹ اسٹیپ, تو اس میں پھر امت جو ہے وہ اس کو ایک نظر سے ایک طریقے سے سوچنا پڑے گا. سوری, میں ایک اور چیز کا ایڈ کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ ہم اس سارے گفتگو اس مدعے پہ کر رہے ہیں کہ اس وار کے پرپزز کیا ہیں. دیکھیں, براڈلی 3 پرپزز ہو سکتے ہیں. جو ایک بڑا گیم چل رہی ہے بٹوین یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ امریکہ, یونائٹڈ اسٹیٹس امریکہ اور چائنا میں, اس میں یہ بہت ساری جو چھوٹی چھوٹی
वॉर्स हैं ये चलती रहती हैं वो अपने अपने एम्स को सपोर्ट करने के लिए. दैट्स वन वे ऑफ लुकिंग एट इट. दूसरा है कि क्या सिर्फ ईरान को ही पनिश करना और उसको ये दे वर थिंकिंग कि उसको वो लिमिट कर देंगे वॉर को और ईरान को ही पनिशमेंट स्ट्रेटेजी दे कि उसका मिसाइल प्रोग्राम खत्म करवा के सारा कुछ ये इससे क्लीन बाहर निकल आएंगे. और थर्ड ये है कि क्या ऐसा एम था कुछ पावर्स का कि मिडल ईस्ट को एज अ होल डिस्ट्रॉय किया जाए. यू नो दीज आर द थ्री थ्योरीज. इन तीनों पे इस वक्त देखने और वर्क करने की जरूरत है कि ये इन तीनों में से किसकी तरफ बात आहिस्ता आहिस्ता जाती हुई नजर आएगी. उसी हिसाब से फिर स्टेप्स लेने भी हमारे लिए जरूरी हो जाएंगे कि हम उस लिहाज से फिर एक्ट करना शुरू करें. सो इस सिचुएशन को बहुत ही केयरफुली इस वक्त स्टडी करने की जरूरत है कि मुख्तलिफ मुल्कों की तरफ से क्या स्टेटमेंट्स आती हैं. क्या ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस अमेरिका को कन्विंस करने में कामयाब हो जाएंगे कि इस वॉर को अब एग्जिट स्ट्रेटेजी निकाली जाए और इस वॉर को किसी तरीके से खत्म किया जाए, अदरवाइज मिडल ईस्ट को बहुत ज्यादा नुकसान होगा. ये अब हमें देखने की जरूरत है क्योंकि अमेरिका शायद अगर सुनेगा तो अपने नेटो और वो जो वेस्टर्न पावर्स है उनको ज्यादा सीरियसली सुनेगा बनिस्बतन हम जो बात कर रहे थे कि चाइना की या रशिया की उनकी बात सुनेगा. बिकॉज वो तो जाहिर है अमेरिका समझेगा कि उसके इंटरेस्ट के अगेंस्ट बात कर रहे हैं. यूरोपियन पावर्स तो जाहिर है थोड़ा सा अमेरिकन इंटरेस्ट को भी देखते हुए बात करेंगी. बिल्कुल ठीक है. सुमेरा, आपकी जानिब बढ़ते हैं. एक तो जो सारी सूरत हाल, सारा सिनेरियो जो जंग का बन चुका है, एग्जिट सूरत हाल के वाले से शाहिद साहब ने बात की, उस तरफ जाता वो मामला कुछ आपको दिखाई दे रहा है? देखिए, मुझे जहां तक मामला जाता दिखाई दे रहा है, मैं बार बार इसमें बहुत केयरफुली बात कर रही हूँ कि जल्दी सोल्यूशन की तरफ नहीं जाता दिखाई दे रहा है. क्योंकि मैंने आपको एक छोटा सा कंपैरिजन अभी दिया कि पिछली मर्तबा सिर्फ इट वाज 1v1 जिसको बच्चों की टर्मिनोलॉजी में कहते हैं कि एक बमुकाबला एक था, इसराइल बमुकाबला ईरान था. बाकी फैक्टर्स जो थे वो लो प्रोफाइल थे. इस मर्तबा वो लो प्रोफाइलनेस मुझे नजर नहीं आ रही. भारत भी उनके साथ खुलकर है, अमेरिका की जानिब से भी फुल सपोर्ट उनके साथ है. बहरहाल उनके एक डिप्लोमेट ने जब कह दिया तो डिप्लोमेट इज ऑलवेज कैरिंग अ स्टेट नैरेटिव, अ गवर्नमेंट नैरेटिव. वो तो एग्जीक्यूटिव है गवर्नमेंट के. तो ये इसमें आपको ढकी छुपी बात रह नहीं गई कि इस मर्तबा वो 3 prong स्ट्रैटेजी के साथ आ रहे हैं. जैसे शाहिद साहब ने बात की कि बूट्स ऑन ग्राउंड का होना बहुत जरूरी है रिजीम चेंज के लिए. ऑल्दो आई डोंट कंसिडर हिम इवन एज एन एनालिस्ट, लेकिन जिल बख्शी जो है और खास तौर पे इनके puppets हैं मीडिया के, यहाँ मैं सिर्फ शाहिद साहब से एक चीज पे इख्तिलाफ करूंगी कि जब इस तरह के नैरेटिव स्क्रीन पर आते हैं तो वो नैरेटिव उनको गवर्नमेंट डायरेक्टिव्स के साथ मिले होते हैं. खासतौर पे जो अभी गवर्नमेंट का वहां पे सेटअप है, वहां पे मीडिया पर 90%, ऐसे ही नहीं इनको गोदी मीडिया कहा जाता, 90% जो बातचीत हो रही है वो उनको गवर्नमेंट की तरफ से वो व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं. एनालिस्ट भी वही बोलता है, एंकर भी वही बोलता है, और जो पीछे प्रोडक्शन टीम होती है वो बाकायदा उनको प्रॉम्प्ट कर रहे होते हैं वो आईएफबी के जरिए सारे कि आपने यही बोलना है. तो ये एक तरह से इनडायरेक्टली मोदी गवर्नमेंट का उनके पास ये डायरेक्टिव होगा कि आपने ये बात करनी है. अब वो खुद एक मिलिट्री पर्सनल है, मुझे नहीं समझ आ रही कि वो कैसे ऐसी बात कर सकते हैं कि मुकम्मल तौर पर बमबारी करे. मुकम्मल बमबारी भी हो सकती है, जैसे B-52 आए थे उनके रिसेंटली जब अमेरिका के, और उसके बाद उन्होंने कतर के अल-उदैद बेस पर अटैक किया, बात खत्म हो गई. अगर तो ये मशवरा ये दे रहे हैं तो इसकी कहीं ना कहीं कोई बेस जरूर है. अब वो टेक्निकलिटी में नहीं जाना चाहते वो लोग, ये बूट्स ऑन ग्राउंड है. हो सकता है कि उनकी एस्पनाज इन्फिल्ट्रेशन इतनी ज्यादा हो गई हो कि अब उनको वो 100% नहीं तो कम से कम 70% रिजल्ट्स मिल जाए. इसमें एक मैं अपने आर्ग्यूमेंट को क्वेश्चन करने के लिए एक बात आपके सामने रखूंगी कि पिछली मर्तबा भी ईरानियन गवर्नमेंट को अंदाजा नहीं था कि एस्पनाज इतना इन्फिल्ट्रेट कर चुका है ईरान को कि उनकी 3 tier मिलिट्री लीडरशिप को खत्म कर दिया. 3 tier मिलिट्री लीडरशिप जब उनकी गई तो एक पैनिक की सूरत हाल बनी थी ईरान में, ये हम एडमिट करते हैं, और इसीलिए उनके सुप्रीम लीडर को उन्होंने अंडरग्राउंड कर दिया था अंडर अ लॉट ऑफ सिक्योरिटी लेयर्स. मगर ये बात कहीं ना कहीं की गई थी कि हिंदुस्तानी जो स्पाई क्राफ्ट था उसके ट्रेसेस तेहरान में मिले हैं. खासतौर पे उनकी जो न्यूक्लियर साइट्स है उसके आसपास हिंदुस्तानी लेबर मिला और उनके पास से ऐसे गैजेट्स मिले कि वो इस जासूसी के इल्जाम में मुलव्विस पाए गए. और ये भी मैं आपको बता दूं कि ईरानी गवर्नमेंट जासूसी के इल्जाम में बहुत सख्त सजाएं देती है, चाहे वो अपने लोग हो उनके, चाहे दूसरे ममालिक के हो. वो हैंडलिंग टेकिंग ओवर नहीं होती, फिर क्या वो मारते हैं सीधा. तो ईरानी सफीर के साथ मैंने ये बात की थी एक इंटरव्यू में, उन्होंने इसका जवाब बड़ा गोलमोल सा दिया.
مگر بعد میں مجھے میرے مصدقہ ذرائع نے کہا کہ ہاں اس میں انڈین شہری پکڑے گئے تھے، وہ چابہار سے بھی پکڑے گئے تھے، بندر عباس کا علاقہ جو ہمارے گوادر کی سیدھ میں ہے اور بڑی خوبصورت بندرگاہ ہے، وہاں پر بھی ان کے ٹریسز تھے. تو یہ سچویشن اب عمیر میرے لیے بہت مشکل ہے اس کے اوپر کامنٹ کرنا، کیونکہ اس میں انسانی جانی نقصان، مالی نقصان مجھے زیادہ ایران کا ہوتا نظر آ رہا ہے. وہ کہ وہ ریٹیلیٹ کریں گے، مگر میں بار بار یہی کہوں گی کہ ان کے اور اسرائیل کے ٹیل اویو کے راستے میں it's not just Tehran to Tel Aviv, it's not T to D right now. Right now there is Jordan, Egypt, Lebanon, Syria. تو ایسے بہت سارے بیچ میں مقامات ہیں، ابو دھابی اور قطر، جہاں سے ان کے میزائلز کو انٹرسیپٹ کیا جائے. بالکل ایسے سمیرا، یہ تو آپ نے بالکل درست کہا ہے. اور بھی بڑے ممالک ہیں جو اس کی لپیٹ میں آ سکتے ہیں، ایون دو کہ پورا خطہ جو ہے وہ اس سے متاثر ہوگا. شاہد صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی، چونکہ بات ہو رہی ہے رجیم تبدیلی کے حوالے سے. میں چاہوں گی ذرا تاریخی طور پر آپ اس پر روشنی ڈالیے، کیونکہ ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں، عراق کی، لیبیا کی مثال موجود ہے، ان پر تجربات کیے گئے ہیں یہ، لیکن وہ خطے میں پائیدار استحکام لانے میں ناکام رہے ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ ایران کے معاملے میں بھی یہی خطرہ موجود ہے؟ ایران کے معاملے میں تو یہ خطرہ اور بھی زیادہ ہو جائے گا، اس لیے کہ ایران کی ہسٹری جو ہے وہ باقی ممالک جن میں ہم نے دیکھا انہوں نے رجیم چینج لایا اس سے تھوڑی سی مختلف ہے. ایرانین ایک بہت ایک پراؤڈ نیشن ہے اپنی ہسٹری کے اوپر، اور اس کی وجہ سے ان کے اندر ایک سرٹن قسم کے کریکٹرسٹک جو ہیں وہ ڈیولپ ہو چکے ہوئے ہیں. ہم نے دیکھا کہ ویسٹرن پروپیگنڈا پچھلے 40 سالوں میں کتنا زیادہ تھا کہ جی ایران اتنا ماڈرن کنٹری تھا اور اس کے باوجود ملاؤں نے قبضہ کر لیا اور ہیومن رائٹس ٹرامپلڈ ہو رہے ہیں، سارا کچھ. ڈسپائٹ آل دس ہم پھر بھی دیکھتے ہیں کہ ان کا ایک بہت بڑا سیگمنٹ جو ہے وہ اسٹل ان کے رجیم کے ساتھ ہے. اور جب ان کے اوپر کلیکٹیولی جیسے اٹیک اسرائیل کا یا امریکہ کا ہوگا، شاہد صاحب اس پر مزید بھی گفتگو کرنے کی ضرورت ہے. یہاں پر یہ بھی ذرا اپنے ناظرین کو دکھاتے چلیں مشرق وسطیٰ میں کون کون سے امریکی اہداف کو نشانہ بنا سکتا ہے، ذرا آپ بھی دیکھیے. ہوگا امریکہ سب سے زیادہ طاقتور، لیکن یہ سپر پاور مشرق وسطیٰ میں جہاں جہاں بیٹھا ہے سب ایران کے نشانے پر ہے. قطر کے دارالحکومت دوحہ میں العدید ایئر بیس، یہ امریکہ کا ایسا فوجی اڈہ ہے جو سینٹ کام کا بھی فارورڈ ہیڈ کوارٹر کہلاتا ہے. امریکہ کا دوسرا بڑا فوجی اڈہ کویت میں کیمپ عارف جان ہے. اس کیمپ سے پورے مشرق وسطیٰ میں امریکی فوج کو لاجسٹک سپورٹ جاتی ہے. صرف یہی نہیں، بحرین جو پورے خطے میں سب سے زیادہ امریکی اہلکاروں کی میزبانی کر رہا ہے، ایران بحرین میں امریکی نیول کمانڈ کی 5th فلیٹ کو بھی نشانہ بنا سکتا ہے. اسی طرح متحدہ عرب امارات میں الزفرہ ایئر بیس اور عراق میں عین الاسد ایئر بیس بھی ایران کے نشانے پر ہیں. اور سب سے آخر میں آپ کو بتائیں، اس وقت امریکہ کے 2 بحری بیڑے بھی بحیرہ روم اور بحر ہند میں موجود ہیں. ویسے تو عرب ممالک ایران کو یقین دلا چکے ہیں کہ وہ امریکہ کو اپنی سرزمین استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر بات کریں گے. امریکہ اور اسرائیل کے حملے کے بعد ایران کی جوابی کارروائی، کویت، قطر، بحرین، ابوظہبی، اردن میں امریکی تنصیبات پر ایران کے حملے. بحرین میں امریکی نیوی کی 5th فلیٹ کو نشانہ بنایا گیا. بحرینی حکام کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے. ابوظہبی میں بھی دھماکہ ہوا جس سے ایک شخص جاں بحق. اردن نے 2 بیلسٹک میزائل مار گرائے. اسرائیل کا عراق پر بھی حملہ، ایک شخص جاں بحق جس میں 3 افراد زخمی ہوئے ہیں، جبکہ شمالی اسرائیل میں 9 منزلہ عمارت پر میزائل کا ملبہ گر گیا. میزائل کے ٹکڑے لگنے سے ایک شخص زخمی ہوا. سمیرا ہمارے ساتھ موجود ہیں. سمیرا، اس حوالے سے بتائیے کہ آپ کے پاس ابھی تک کیا اعداد و شمار آ چکے ہیں، کیا سچویشن اس وقت چل رہی ہے، یہ بتائیے. دیکھیں، ابھی ایران کے مختلف شہروں سے کنفلکٹڈ رپورٹس آ رہی ہیں. ہمارے بہت عزیز ایک دوست ہیں تہران سے، ایرانی صحافی ہیں اسلام آباد میں، افضل سمیر، ان سے بھی رابطہ ہے. ابھی تک ان کے پاس بھی اس حوالے سے مصدقہ اطلاعات نہیں ہیں، اور ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ کچھ دیر مزید انتظار کر لیا جائے، کیونکہ ذرا افسوسناک ہی خبریں مختلف شہروں سے آ رہی ہیں. مگر یہ انہوں نے مجھے بتایا کہ اس وقت ہائی الرٹ پر ہیں بہت سارے شہر، اور کوشش یہ کی جا رہی ہے. سب سے بڑا جو ایک پینک اصل میں انوائرمنٹ کریٹ ہوا ہے کہ پاکستان سمیت جتنے سفارت خانے ہیں تہران میں، ان سب نے ٹریول ایڈوائزری جاری کی اپنے اپنے شہریوں کو. تو ظاہر ہے اس وقت جتنے شہری دوسرے ممالک کے ایران میں
موجود ہیں تمام شہروں میں اس میں بڑی تعداد زائرین کی ہے. اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے زائرین کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ پاکستان سے تفتان بارڈر سے جاتی ہے. اور تفتان ایک بہت حساس بارڈر ہمارے لیے اس لیے بھی ہے کہ سیکیورٹی کے پورے انوائرمنٹ میں زائرین کو لایا بھی جاتا ہے وہاں سے اور واپس لایا بھی جاتا ہے. تو ابھی یہ تمام تر مل کر ایک بہت پیچیدہ صورتحال ہے ایران میں. مگر اس وقت جو وہاں پر جاں بحق ہونے کی اطلاعات ہیں لوگوں کی وہ مختلف ذرائع سے مجھے یہ بتایا جا رہا ہے کہ پورے ایران میں اس وقت مختلف مقامات پر جہاں بمباری ہوئی ہے تقریباً 40 سے 45 کا نمبر بتایا جا رہا ہے. مگر میں یقیناً اس کو کنفرم آپ کو تب کروں گی جب میری باقاعدہ وہاں پہ تہران میں منسٹری آف اسٹیٹسٹکس میں بات ہو جائے اور وہی اس میں مجاز اتھارٹی ہے جو کہ ہمیں ریئل ڈیٹا دے سکتے ہیں. آپ کی صحافیوں سے بھی جیسے کہ آپ نے بتایا کہ صحافیوں سے بھی آپ کی بات چیت ہو رہی ہے تہران خالی کرنے کی بھی جو احکامات جاری کیے گئے ہیں تو ایران میں ابھی وہاں پر کیا صورتحال ہے عوام میں کیا تاثر پایا جاتا ہے صحافی اس حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں تہران کی بہت خوبصورت بات میں آپ کو بتاؤں میں جب بھی وہاں گئی ہوں ایک مرتبہ تو ہم بالکل زمانہ جنگ میں بلکہ تفتان بارڈر سے واپس آئے ہیں فار سرٹن ریزنز کے بارڈرز بند کر دیے گئے تھے. خود پاکستانی ڈپلومیٹس وہاں پھنس گئے تھے اور ایرانی ڈپلومیٹس جو تھے یہاں سے نہیں جا پا رہے تھے. تو ایران میں اوور آل ایک انوائرمنٹ یہ ہے کہ وہ بہت نیشنلسٹ قسم کے لوگ ہیں اور اس طرح کی صورتحال میں ہمیشہ وہ اپنی حکومت کی شانہ بشانہ کھڑے نظر آتے ہیں. بہت مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر بات کریں گے. امریکہ اور اسرائیل کے حملے کے بعد ایران کی جوابی کارروائی کویت قطر بحرین ابوظہبی اردن میں امریکی تنصیبات پر ایران کے حملے. بحرین میں امریکی نیوی کی 5th فلیٹ کو نشانہ بنایا گیا. بحرینی حکام کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے. ابوظہبی میں بھی دھماکہ ہوا جس سے ایک شخص جاں بحق. اردن نے 2 بیلسٹک میزائل مار گرائے. اسرائیل کا عراق پر بھی حملہ ایک شخص جاں بحق جس میں 3 افراد زخمی ہوئے ہیں جبکہ شمالی اسرائیل میں 9 منزلہ عمارت پر میزائل کا ملبہ گر گیا. میزائل کے ٹکڑے لگنے سے ایک شخص زخمی ہوا. سمیرہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. سمیرہ اس حوالے سے بتائیے کہ آپ کے پاس ابھی تک کیا اعداد و شمار آ چکے ہیں کیا سچویشن اس وقت چل رہی ہے یہ بتائیے. دیکھیں ابھی ایران کے مختلف شہروں سے کنفلکٹڈ رپورٹس آ رہی ہیں. میرا ہمارے بہت عزیز ایک دوست ہیں تہران سے ایرانی صحافی ہیں اسلام آباد میں افضل سمیر ان سے بھی رابطہ ہے. ابھی تک ان کے پاس بھی اس حوالے سے مصدقہ اطلاعات نہیں ہیں اور ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ کچھ دیر مزید انتظار کر لیا جائے کیونکہ ذرا افسوسناک ہی خبریں مختلف شہروں سے آ رہی ہیں. مگر یہ انہوں نے مجھے بتایا کہ اس وقت ہائی الرٹ پر ہیں بہت سارے شہر اور کوشش یہ کی جا رہی ہے. سب سے بڑا جو ایک پینک اصل میں انوائرمنٹ کریٹ ہوا ہے کہ پاکستان سمیت جتنے سفارت خانے ہیں تہران میں ان سب نے ٹریول ایڈوائزری جاری کی اپنے اپنے شہریوں کو. تو ظاہر ہے اس وقت جتنے شہری دوسرے ممالک کے ایران میں موجود ہیں تمام شہروں میں اس میں بڑی تعداد زائرین کی ہیں. اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے زائرین کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ پاکستان سے تفتان بارڈر سے جاتی ہے. اور تفتان ایک بہت حساس بارڈر ہمارے لیے اس لیے بھی ہے کہ سیکیورٹی کے پورے انوائرمنٹ میں زائرین کو لایا بھی جاتا ہے وہاں سے اور واپس لایا بھی جاتا ہے. تو ابھی یہ تمام تر مل کر ایک بہت پیچیدہ صورتحال ہے ایران میں. مگر اس وقت جو وہاں پر جاں بحق ہونے کی اطلاعات ہیں لوگوں کی وہ مختلف ذرائع سے مجھے یہ بتایا جا رہا ہے کہ پورے ایران میں اس وقت مختلف مقامات پر جہاں بمباری ہوئی ہے تقریباً 40 سے 45 کا نمبر بتایا جا رہا ہے. مگر میں یقیناً اس کو کنفرم آپ کو تب کروں گی جب میری باقاعدہ وہاں پہ تہران میں منسٹری آف اسٹیٹسٹکس میں بات ہو جائے اور وہی اس میں مجاز اتھارٹی ہے جو کہ ہمیں ریئل ڈیٹا دے سکتے ہیں. آپ کی صحافیوں سے بھی جیسے کہ آپ نے بتایا کہ صحافیوں سے بھی آپ کی بات چیت ہو رہی ہے تہران خالی کرنے کی بھی جو احکامات جاری کیے گئے ہیں تو ایران میں ابھی وہاں پر کیا صورتحال ہے عوام میں کیا تاثر پایا جاتا ہے صحافی اس حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں تہران کی بہت خوبصورت بات میں آپ کو بتاؤں میں جب بھی وہاں گئی ہوں ایک مرتبہ تو ہم بالکل زمانہ جنگ میں بلکہ تفتان بارڈر سے واپس آئے ہیں فار سرٹن ریزنز کے بارڈرز بند کر دیے گئے تھے. خود پاکستانی ڈپلومیٹس وہاں پھنس گئے تھے اور ایرانی ڈپلومیٹس جو تھے یہاں سے نہیں جا پا رہے تھے. تو ایران میں اوور آل ایک انوائرمنٹ یہ ہے کہ وہ بہت نیشنلسٹ قسم کے لوگ ہیں اور اس طرح کی صورتحال میں ہمیشہ وہ اپنی حکومت کی شانہ بشانہ کھڑے نظر آتے ہیں. بہت اہم کردار ادا کرنا ہے. ایک تو ہماری گزارش ایرانی قیادت سے بھی ہوگی کہ وہ بالکل جنگ اور جارح کے جواب دینا ان کا حق ہے لیکن اس بات میں احتیاط کریں کہ یہ جنگ مسلم دنیا کے درمیان نہ بن جائے اور امریکہ اور اسرائیل اور ہندوستان اس سے مستفید ہو کے باہر نہ نکل جائے. وہ یہی چاہتے ہیں کہ مسلم دنیا آپس میں الجھ جائے. تو اس سے ہر صورت گریز کرنا ہوگا.
اس سے بچنے کی کوشش کرنی ہوگی کہ یہ عرب اور ایران خلیجی ممالک کی اور ایران کی کسی صورت جو ہے وہ جنگ نہ بڑھے۔ دوسری بات ہے کہ ہمیں اپنا پاکستان کے حوالے سے، پاکستان کا ایک بہت بڑا اس وقت عالمی اسلامی کردار ہے۔ ہمارے فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر صاحب اور وزیر اعظم نے، آپ کو یاد ہوگا وزیر اعظم نے 4 دن پہلے بتایا بھی تھا، وہ کوشاں تھے، کوشاں ہے کہ یہ جنگ نہ ہو، ایران پر حملہ نہ ہو، لیکن افسوس یہ حملہ ہو گیا۔ لہذا پاکستان کو اپنے اس کردار کو ادا کرنا ہے اور اس کے لیے پاکستان کو عالمی قیادت کے ساتھ، اسلامی قیادت کے ساتھ بات چیت کر کے آگے بڑھنا ہوگا۔ مملکت سعودی عرب کے ولی عہد امیر محمد بن سلمان اور ہماری قیادت کے درمیان بہت اچھے روابط ہیں۔ ترکیہ کے صدر اردگان، پاکستان اور سعودی عرب اور قطر اگر یہ کوشش کرے تو اس وقت صورتحال کچھ کنٹرول میں آ سکتی ہے، لیکن امریکہ، اسرائیل اور ہندوستان اپنے پہلے ہدف میں کامیاب ہوئے ہیں، اور ان کا پہلا ہدف یہ تھا کہ مسلم امہ کے اندر جو ہے، جو یونٹی ہے، اس میں ایک اختلاف پیدا کیا جائے۔ پاکستان کے حوالے سے آپ دیکھ لیجئے کہ کس طریقے سے سرپرستی کر رہا ہے ہندوستان جو ہے افغان عبوری حکومت کے کچھ لوگوں کی، اور فتنہ ہندوستان اور فتنہ خوارج کی، اور لیکن الحمدللہ پاکستان پر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور احسان ہے کہ مئی سے بھی زیادہ اللہ نے ہمیں اس وقت ان جو اسلام دشمن یہود و ہنود کے ایجنٹ ہیں، ان کے اوپر اللہ نے ہمیں فاتح بنایا ہے۔ یہ میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ نیتن یاہو مودی جو ملاقات تھی، اس وقت میں کہیں باہر کسی عرب اسلامی ملک میں تھا، اور وہاں کی قیادت ہمیں بتا رہی تھی کہ آپ ایران کے ساتھ ساتھ آپ ہدف ہیں، اور وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان جو ہے کسی طریقے سے اپنا کردار ادا کر سکے۔ ہمیں اس وقت ایک ہی بات کرنی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ مسلم امہ متحد ہو، فوری طور پر اسلامی سربراہ جو ہے ان کو مکہ مکرمہ میں جمع کیا جائے، اور ایران کی قیادت بھی جو ہے اس بات کو سامنے رکھے کہ دشمن کا ہدف ایک ہے کہ مسلم امہ میں آپس میں جو ہے وہ اختلاف پیدا ہو جائے، اس سے بچنا چاہیے۔ پاکستان کو افغانستان کے معاملے کے اندر اب کسی مصلحت کا شکار نہیں رہنا چاہیے۔ جو لوگ بائی بن کے 1978 سے جن کی ہم خدمت کر رہے تھے، انہوں نے نہ ہمارے بچے چھوڑے ہیں، نہ ہمارے جو ہے اسکول چھوڑے ہیں، نہ ہمارے بہنیں چھوڑی، یعنی ہر جگہ وہ حملہ آور ہے۔ تو اب اس کا علاج تو ایک ہی ہے، اور وہ جو علاج پاکستان نے اب شروع کیا ہے، الحمدللہ میرا خیال ہے اس سے کافی شفا آئی ہوگی، اور ہمارا مقصد کبھی بھی کابل پہ قبضہ کرنا نہیں تھا، نہ ہمارا ہم نے کبھی کہا ہے۔ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم 2 گھنٹوں میں اسلام آباد پہ قبضہ کریں گے۔ میرا خیال ہے کہ آج ان کو سمجھ آ گئی کہ وہ 2000 سال میں بھی پاکستان کے 1 انچ پہ قبضہ نہیں کر سکتے۔ صورتحال جو ہے وہ انتہائی اس وقت پریشان کن ہے پوری مسلم امہ کے لیے، پاکستان کے لیے بھی بڑا ملک ہے پاکستان، ایٹمی قوت ہے، سعودی عرب کے لیے، اس میں سعودی عرب کو، ترکیہ اور پاکستان کو میں ایک بار پھر کہوں گا ایک قائدانہ کردار ادا کرنا ہے، اس کے لیے آگے بڑھنا چاہیے۔ امریکہ پہ بھی پریشر ڈالنا چاہیے کہ وہ اسرائیل کا پشتیبانی چھوڑ دے، اور اسرائیل کی پشتیبانی کرتے ہوئے پوری دنیا کے امن سے کھیلنے کا جو اسرائیل کا پلان ہے اس کا حصہ نہ بنے۔ یہ گریٹر اسرائیل نہیں بن سکے گا، ہاں دنیا کا امن ضرور تباہ ہو جائے گا، اور گریٹر اسرائیل کا جو خواب ہے جو نیتن یاہو اور مودی نے مل کر بلوچستان تک دیکھا ہے، وہ انشاءاللہ ناکام ہوگا، اور وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ لیکن یہ تبھی سارا کچھ ممکن ہے جب مسلم قیادت آپس میں مل بیٹھے گی اور اتحاد سے آگے بڑھے گی۔ مل کر بیٹھنا ہوگا۔ حافظ صاحب بہت شکریہ، آپ نے اپنا وقت نکالا۔ وقار صاحب آپ کی جانب بڑھیں گے، لیکن سمیرہ اس سے پہلے آپ کو بات کرنا چاہ رہی ہیں، بتائیے گا۔ میں مولانا طاہر اشرفی صاحب سے ایک سوال صرف پوچھنا چاہ رہی تھی، آئی تھنک اگر وہ چلے گئے ہیں تو اٹس اوکے، ہم نیکسٹ سیٹنگ میں ان سے بات کر لیں گے، لیکن میں جاننا چاہ رہی تھی۔ جی میں موجود ہوں۔ سمیرہ حافظ صاحب ساتھ ہی ہیں۔ جی مولانا صاحب، میں سمیرہ بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے ہی، میں ڈپلومیٹک ان سارے افیئرس کو دیکھتی ہوں۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ سعودی عرب کی سچویشن اس وقت ہمیں بہت کرٹیکل نظر آ رہی ہے، ایران ان سے مدد کی بھی توقع رکھے گا، مگر اس وقت ایک بہت بڑا نمبر عمرہ زائرین کا موجود ہے مکہ شریف میں بھی اور مدینہ منورہ میں بھی، تو اس کے حوالے سے ذرا بتائیں کہ مجھے تو ان کا جو بیان ابھی تک آیا ہے وہ مجھے بہت لاجیکل لگا ہے، کیونکہ میرا خیال ہے کہ اس کے پیچھے یہی ریزن ہے کہ وہ ان زائرین کو اس صورتحال میں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں پہنچنے دینا چاہتے۔
آپ کے پاس اگر اس حوالے سے کوئی اطلاعات ہیں تو بتائیے گا کہ ان کے لیے ابھی ان کی جانب سے کیا اقدامات کیے جا رہے ہوں گے؟ جی پہلی بات تو یہ یاد رکھے ماضی میں بھی 1-2 مرتبہ اس طرح کا معاملہ آیا ہے، تو سعودی عرب کی قیادت میں اس وقت کنگ عبداللہ تھے، انہوں نے کہا تھا جتنے بھی زائرین ہیں وہ میرے مہمان ہیں، وہ سعودی عرب کے مہمان ہیں، اور ان کے لیے ہر طرح سے جو بھی سہولیات ممکن ہوئی وہ کی، اور اب بھی سعودی عرب یہی کرے گا کہ جتنے زائرین ہیں عمرہ کے لوگ ہیں ان کے لیے جو سہولت ہو، اگر تو کوئی راستہ ممکن ہو واپسی کا تو واپسی ہوگی، نہیں تو وہاں پر وہ انشاءاللہ سعودی حکومت کی ماضی کی روایت یہ ہے کہ وہ ان کو اپنا مہمان بنا لیتے ہیں۔ دوسری جو آپ نے بات کہی ہے، سعودی عرب کے ولی عہد امیر محمد بن سلمان بڑا کلیئر کہہ چکے ہیں کہ وہ اس جنگ میں اسرائیل اور امریکہ کے ان حملوں کی حمایت نہیں کرتے ہیں، اور ایران اس وقت جتنا سعودی عرب کے قریب ہے پہلے کبھی نہیں تھا، لیکن جو میں نے پہلے بات عرض کی ہے کہ اگر ایران کی طرف سے جو میزائل امریکی اڈوں پہ مارے جا رہے ہیں وہ اگر شہروں میں جاتے ہیں جیسا کہ دبئی میں ہوا ہے یا کویت میں یا بحرین میں، تو پھر یہ سعودی عرب کے لیے بھی مشکل ہو جائے گا کہ وہ عرب خلیجی ممالک کو چھوڑ کے ایران کے ساتھ کھڑا ہو، لہذا اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے، اور اس میں انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہماری قیادت اور سعودی ولی عہد امیر محمد بن سلمان، ہمارے فیلڈ مارشل، ہمارے وزیر اعظم اور ترکیہ کی قیادت یہ کوئی اپنا زیادہ سے زیادہ بہتر سے بہتر رول ادا کریں گے، اور انشاءاللہ یہ معاملہ جو ہے یہ بہتری کی طرف جائے گا۔ ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے، کوشش بھی کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، دعا بھی کرنی چاہیے اور امید بھی رکھنی چاہیے۔ اگر ایک جواب اور دے دیجیے، او آئی سی کے حوالے سے کوئی اجلاس آپ ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ایئر سپیس بند ہے، تو اگر ہوتا ہے تو کیا وہ ورچوئل ہوگا؟ اور یہ تو جب ریکویسٹ کی جاتی ہے ہمیشہ جنگوں کے دوران بھی کچھ جہاز آنے جانے کے لیے، میں سمجھتا ہوں کہ اس پر سوچا جا رہا ہوگا، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ اگلے 2-3 دن کے اندر سعودی عرب کے اندر چاہے وزراء خارجہ کی سطح کا ہو یا سربراہی او آئی سی کا اجلاس جو ہے وہ بلانے کے بارے میں فیصلہ ہو جائے گا۔ اس پر جو میری اطلاعات ہے وہ یہی ہے کہ آج صبح سے مشاورت ہو رہی ہے، اور ایک بات اور بھی عرض کر دوں کہ عمان نے جس انداز سے ان مذاکرات کو کامیابی کا رات اعلان کیا تھا، ابھی عمان کی طرف سے یہ آ رہا ہے کہ ان کو ناکام بنایا گیا ہے، اس سے بھی عرب دنیا ایران کے ساتھ کھڑی ہوگی، اسلامی دنیا، اور امریکہ اور اسرائیل کے لیے یہ مشکل ہو جائے گا کہ وہ کامیاب مذاکرات کے دوران انہوں نے حملہ کیوں کیا۔ یہ بہت سے ابھی پہلو ہیں جو اگلے 4 سے 5 گھنٹے میں ہمارے سامنے آئیں گے۔ ٹھیک، ابھی چونکہ علامہ صاحب آپ نے فرمایا کہ پاکستان، ترکی اور سعودی عرب کو جو ہے اب کردار نبھانے کی ضرورت ہے، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، اس پر گفتگو کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ وقار صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی، اور چونکہ آپ بات کر رہے تھے ریزننگ کے حوالے سے، میں یہ آپ سے جاننا چاہوں گی کہ ابھی جو 2026 میں حالیہ حملے جو ہو رہے ہیں، مقصد ایران کے ہتھیاروں کے حصول کے مشکوک پروگرام کو تباہ کرنا ہے یا پھر سیاسی قیادت کو کمزور کرنا؟ ہمارے جو ناظرین جنہوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے، ایک تو ان کے لیے عرض کیجئے، دوسرا پاکستان، ترکی اور سعودی عرب جو ہے اب ان کے کردار پر جو ہے روشنی ڈالیے کہ کس طرح سے کیا اسٹریٹجی ہو سکتی ہے یا مستقبل میں کس طرح سے کردار نبھایا جا سکتا ہے۔ وقار صاحب سے بھی اس پر بات کریں گے۔ ڈاکٹر اشتیاق احمد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بے حد شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب 2026 کے حالیہ حملوں کا جو مقصد ہے اس پر روشنی ڈالیے، اس کو واضح کیجئے کہ ایران کے جو ہتھیار ہیں، ہتھیاروں کے حصول کو مشکوک پروگرام کو تباہ کرنا ہے یا پھر سیاسی قیادت کو کمزور کرنا؟ دیکھیں، وہ آج امریکہ اور نے اکٹھا مل کے اٹیک کیا ہے، وہ ظاہر ہے کہ اس کے لیے وہ پریپیئر پہلے سے بھی کر رہے تھے، لیکن انہوں نے اپنا انٹینٹ جو ہے بالکل کلیئرلی بتا دی ہے۔ یہ جوہری ہتھیاروں کا مسئلہ نہیں رہا، اب کہانی آگے بڑھ گئی ہے، اب وہ یہاں پہ رجیم چینج چاہتے ہیں۔ تو ایک اوور آرچنگ پولیٹیکل آبجیکٹیو ہے کہ جو کرنٹ اپنا حکومت ہے ایران کے اندر، جو 1979 سے کوئی 47 ایئرز ہو گئے ہیں، اس کو انہوں نے اس کی ہسٹری انووک کی ہے، اور اس کی جو ہاسٹیلٹی ہے اسرائیل اور امریکہ کے خلاف، وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی اور نیتنیاہو نے بھی اپنی سپیچز کے اندر، اور یہ رجیم چینج ہے جس کا اب مطلب یہ ہے کہ جنگ تو شروع ہوگی ہے، لیکن یہ جنگ جو ہے وہ طویل ہوگی، یہ ایک دم سے ختم نہیں ہو سکتی، بیکاز اس کا آبجیکٹو بہت بڑا ہے۔
صحیح. سمیرا، اب آبجیکٹو کی بات ہو رہی ہے تو مقاصد کہتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ کل تک اس پر بات ہو رہی تھی کہ 10 سال کے لیے مطالبہ رکھا گیا کہ اپنے جو جوہری معاملات ہیں ان کو جو ہے وہ اس کو پیچھے چھوڑا جائے، اس کو ترک کیا جائے، اور اس کے بعد ایران نے کہا کہ ہم 7 سال کے لیے اس کو ترک کرتے ہیں. تو اس کے بعد یہ بات اس نہج پر پہنچی کیسے؟ یہ سارا معاملہ یہاں تک پہنچا کیسے؟ اور اہم مقاصد اب اس وقت امریکہ اور اسرائیل کے کیا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہ آپ کو یاد ہوگا، میں پچھلے سال یہ تقریباً 12 روزہ جنگ تھی جون میں، اور جون کے بعد سپٹمبر میں ہم سب نے یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی میں جو اسرائیلی وزیر اعظم ہے نیتن یاہو، ان کو ہم نے ایک نقشے کے ساتھ دیکھا تھا. وہ نقشہ انہوں نے دکھایا تھا کہ یہ گریٹر اسرائیل کا نقشہ ہے، اور ہم اپنا کام جو اپنا مقصد شروع کر چکے ہیں. بات یہ ہے کہ ایک طرف خطے کے ایک طرف ایک مقصد ہے اور خطے کے دوسری جانب دوسرا مقصد ہے، مگر دوسری طرف کلیئرٹی بہت پائی جاتی ہے. اسرائیل کے اگر آپ سٹیپس دیکھیں، وہ بڑی ایک ڈیزائن کے ساتھ، بڑی پرو ایکٹیو سوچ کے ساتھ اور بڑے خیال سے، بڑے احتیاط سے اپنا ہر ایک مائل سٹون اچیو کرتے جا رہے ہیں، اور اس دوران آنے والے ہر خطے کو بلڈوز کرتے جا رہے ہیں ود دا ہیلپ آف ادر. اب یہاں پر سب سے بڑا یہ سوال آتا ہے کہ مسلم امہ پر تو سوال ہے ہی ہے، مگر وہ 5 ممالک جنہوں نے فلسطین کو 2 ریاستی حل کے مطابق تسلیم کیا، اس میں برطانیہ ہے، فرانس ہے، کینیڈا ہے اور آسٹریلیا ہے. تو یہ تمام تر ممالک، جرمنی ہے، ان تمام تر ممالک کے مندوب ابھی تک خاموش، اور یہ بڑی بڑی معنی خیز خاموشی ہے. اب یہ معاملہ، ابھی جو جنگ آ چکی ہے، میں اس لیے بار بار کہتی ہوں، مجھے بہت دکھ بھی ہو رہا ہے کہتے ہوئے، دکھ بھی ہے اور خطرہ بھی ہے. کیوں؟ ایران آپ کے بالکل پڑوس میں ہے. بھارت کا اس پوری جنگ میں اور کوئی انٹرسٹ نہیں ہے ماں سوائے پاکستان. ٹھیک. اب سمیرا، جہاں پر ہم بات کریں کردار نبھانے کی، تو یہاں پر اپنے ناظرین کو ایک بہت بڑی خبر دیتے چلے کہ سعودی کا کویت کے امیر سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے. خبر ایجنسی کے مطابق شہزادہ محمد بن سلمان نے کویت کی خود مختاری کی حمایت کا اعادہ کیا ہے. سعودی ولی عہد نے قطری امیر سے بھی رابطہ کیا ہے. تو رابطے ہو رہے ہیں. سعودی ولی عہد کا کویت کے امیر سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے. خبر ایجنسی کے مطابق شہزادہ محمد بن سلمان نے کویت کی خود مختاری کی حمایت کا اعادہ کیا ہے. سعودی ولی عہد نے قطری امیر سے بھی اس حوالے سے رابطہ کیا ہے. ڈاکٹر صاحب، آپ کی طرف آئیں گے. اب رابطے جو ہیں وہ تو شروع ہو چکے ہیں، اور سعودی عرب کی جانب سے بھی کویت کے امیر سے ٹیلی فونک رابطہ کیا گیا ہے. آپ بھی بات کر رہے تھے رجیم چینج کے حوالے سے. اسرائیل کی جانب سے یہ جو رجیم چینج بیانیہ ہے، یہ خطے میں آپ کو نہیں لگتا کہ اس سے پراکسی وار جو ہے، ایک تو وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گی، دوسرا اس سے لبنان، شام اور عراق جیسے ممالک جو ہے وہ بہت زیادہ شدید متاثر ہوں گے؟ نہیں جی، پراکسی نیٹ ورک تو موسٹلی آپ کو پتہ ہے کہ ایران اپنے حوالے سے استعمال کرتا تھا عرب اور خلیجی خطے کے اندر. وہ کافی حد تک سمیش ہو چکا ہے. وہ ہمیں خطرہ ہے وہ افغانستان سے یا ایس کے پی سے، جو کہ افغانستان کے اندر بیسیکلی سیف ہیونز ہے، اور وہ اس خطے میں فساد کریٹ کرتی ہے، خاص طور پہ پاکستان میں. جہاں تک یہ ایران کی سچویشن ہے، یہ بڑے ڈیڈلی سچویشن ہے. اس کو ہمیں انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے. پاکستان، خلیجی ممالک، بلکہ جو گروپ آف 8 مسلم کنٹریز ہے، پچھلے آپ دیکھیں کہ ان کا بیانیہ وہ یہی تھا کہ کسی طرح اس کا ڈپلومیٹک سیٹلمنٹ ہو سکے. عمان میڈیٹ کر رہا تھا عمان کے مطابق، اور جو لوگ انوالو تھے آلریڈی نیگوسیشنز کے، انکلوڈنگ ایرانین جو رجیم کے آفیشلز تھے، ان کا سٹینڈ یہ کہ بالکل اپنا حتمی طور پہ کافی آگے بڑھ رہی تھی بات. اور سم ہاؤ یہ امریکہ اور اسرائیل کی جو گٹھ جوڑ ہے، انہوں نے اس کو پریمپٹ کیا کہ ایونچوئل سولوشن نہ ہو سکے. اب چونکہ جنگ شروع ہوگی اور اس کا ریٹیلیشن آپ نے دیکھ لی کہ جنگ آلریڈی یہ صرف 3 ممالک کے درمیان نہیں ہے، امریکہ اسرائیل ایک طرف، ایران دوسری طرف، بلکہ یہ ایران نے جو امریکی بیسز ہیں وہ تقریباً 4 خلیجی یا عرب ممالک کے اندر اٹیک کیے ہیں، جس میں قطر ہے، بحرین ہے، یو اے ای ہے اور کویت ہے. اور ظاہر ہے کہ سعودی عربیہ جو ہے کلیدی ملک ہے، وہ اسلامی دنیا کا گڑھ ہے، وہ ایک گلوبل انرجی میں پرائسز سیٹ کرتا ہے، وہ G20 کا ممبر ہے، وہ عرب ریچسٹ سٹیٹ ہے، لارجسٹ گلف کنٹری ہے. تو اس نے لیڈ لینی، اور سعودی عربیہ کا ہمیشہ سے سٹینس رہا ہے کہ یہاں پہ خطے کے اندر امن ہونا چاہیے، یونٹی ہونی چاہیے، اسٹیبلٹی ہونی چاہیے، پیس اینڈ سیکورٹی ہونی چاہیے. اور وہ سوورینٹی اور ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کا کسٹوڈین ہے، اپنی بھی اور خطے میں دوسرے ممالک کی بھی.
تو ہم دیکھیں گے کہ کیسے یہ خطرناک جو ڈیولپمنٹ ہمارے سامنے آ رہی ہے یہ آگے ایوالو ہوتی ہے. پاکستان کو بہت خطرات لاحق ہیں اس وجہ سے، بیکاز آلریڈی آپ دیکھیں کہ افغانستان سے ہماری ورچوئل نیئر وار اسکرمشز ابھی ہوئیں. ہفتے میں 2 دفعہ ہمیں ایئر سٹرائکس کرنی پڑی، انہوں نے بھی ہمارے بارڈرز پہ اٹیک کیا. ان دی اینڈ جو ہے کل تھوڑا سا چیزیں ٹھیک ہوئیں. افغانیوں نے بھی، حکومت نے بھی سمجھا کہ پاکستان کی بڑا اوور ویلمنگ ملٹری سپیریورٹی ہے اور ریزولوٹ ریسپانس آئے گا، تو اس کے بعد انہوں نے ڈائیلاگ کی پلی کی تھی. تو اگر گنز ادھر تھوڑی سی سائلنٹ ہوئی ہے، لیکن آج انفارچونیٹلی جو چیز نہیں ہونی چاہیے تھی، اور وہ پاکستان کی سالمیت کے لیے، بلوچستان کی سچویشن کے لیے، ہمارا بڑا لمبا بارڈر ہے، اور خاص طور پہ جو پاکستان کی مسلم پاپولیشن ہے اور اس کا ایک سیگمنٹ جو کہ بڑا ایران کے ساتھ اور رجیم کے ساتھ افیلیٹ بھی کرتا ہے، یہ ہمارے لیے بہت دقت کی بات ہے. اور پھر دوسری بات ہے، وہ ہم دیکھیں گے کہ آئندہ جب یہ تقریباً آگے یہ جنگ چلتی ہے اور اس کو زیادہ یہ اپنا پھیلتی ہے بلکہ خطے کے اندر، ہم دیکھیں گے کہ پھر ہمارے پاس چوائسز جو ہے بڑی ڈیفیکلٹ ہو جائیں گی. ہمیں بڑا پھونک پھونک کے قدم رکھنا پڑے گا، بیکاز ایک طرف تو ہم ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ہماری دوستی ہے، اور اس ایڈمنسٹریشن نے اسرائیل کو جوائن کر کے یہ جنگ شروع کر دی ہے. دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جو ریجنل چوائسیز ہیں اس کے اندر ہمارا جو انٹرسٹ ہے وہ چین سے، گلف نیشن سے، اور تمام وہ دنیا کی قوتیں ہیں، اقوام متحدہ ہے اور دوسری گریٹ پاورز ہیں، ان سے الائن کرتا ہے کہ اس خطے میں یہ جنگ نہیں ہونی چاہیے، اس کا ڈپلومیٹک ریزولوشن ہونا چاہیے. دیکھیں، چاہے نیوکلیئر ایشو ہو یا امریکہ اور ایران کی ایک جدی دشمنی ہو یا اسرائیل کا ایکسپینشنزم ہو، ہم نے یہ دیکھا کہ اس کے اندر جب بھی کوئی رجحان آتا ہے تو ہندوستان ایک دم سے جمپ کر جاتا ہے. تو ہم نے دیکھا کہ مودی صاحب جو ہے ابھی اسرائیل کے اندر تھے، اور ان کی دوستی اور جو پیار محبت ہے ہم نے دیکھا بہت ڈیپ ہو گیا. ہمارے لیے بڑا ایک لمحہ فکریہ ہے، اور ہمیں اپنا سول ملٹری لیڈرشپ کو اور حکومت، ریاست اور عوام کو اس میں اکٹھا ہونا پڑے گا. ہمیں تمام جو امن پسند قوتیں ہیں ہمارے خطے کے اندر یا خطے کے باہر، ہمیں ان کے ساتھ کوارڈینیٹ کرنا پڑے گا. اس پر ڈاکٹر صاحب مزید اس پر بات کرتے ہیں آپ سے، آپ کی ٹیک بھی اس میں ہم مزید ہے آپ سے جانا چاہیں گے. ابھی اس میں ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے، بڑی خبر یہ کہ اسرائیل کا ایران کے شہر مناب میں لڑکیوں کے اسکول پر جو حملہ ہوا اس حوالے سے اپڈیٹ کیا ہے کہ جو جاں بحق افراد ہیں ان کی تعداد 51 ہو گئی ہے، 60 سے زائد زخمی ہیں. اسرائیل نے اسکول کی عمارت پر براہ راست حملہ کیا. ایرانی میڈیا کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے، اور حملے کے وقت اسکول کی عمارت میں 170 بچیاں تھیں، یعنی کہ اسکول پر حملہ کیا گیا اسرائیل کی جانب سے. ایران کا شہر مناب جہاں پر لڑکیوں کا اسکول ہے جس پر یہ حملہ کیا، اور جاں بحق افراد کی تعداد اب تک کی اطلاعات کے مطابق 51 ہو گئی ہے، 60 سے زائد زخمی ہیں. بالکل، یہ جیسے جیسے اپڈیٹس ہمارے پاس آ رہی ہیں ہم اپنے ناظرین کے ساتھ اس کو شیئر کریں. اسرائیل نے ایران کے شہر مناب میں لڑکیوں کے اسکول پر حملہ کیا ہے، اور جاں بحق افراد کی تعداد جو سامنے آ رہی ہے وہ 51 ہے، اور 60 سے زائد جو ہیں وہ زخمی ہو چکے ہیں. ایرانی میڈیا کے مطابق یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں. اسرائیل نے اسکول کی عمارت پر براہ راست حملہ کیا ہے. ایرانی میڈیا کی جانب سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ حملے کے وقت اسکول کی جو عمارت ہے اس حوالے سے بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پر کتنے لوگ موجود تھے، اور 51 جو ہے وہ اس وقت جاں بحق ہونے کی اطلاعات ہمارے تک پہنچی ہیں، اور 60 سے زائد جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں. اور اسرائیل کا ایران کے شہر مناب کے لڑکیوں کے اسکول پہ یہ حملہ ہوا ہے، اور اس وقت 170 عمیر وہاں پر لڑکیاں جو تھیں بالکل فاطمہ، یہ مناظر بھی سما کے ناظرین کو ہم دکھا رہے ہیں کہ ابھی وہاں پر کیا مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر تباہی دکھائی دے رہی ہے. لوگوں کی بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے جو کہ ریسکیو کی کارروائیاں بھی جنہوں نے انجام دی ہیں، اور اس کے بعد یہاں پر جس طریقے سے تباہی مچی ہے وہ ہم اپنے ناظرین کو دکھا رہے ہیں. یہ دھماکے کے بعد کی صورتحال ہے.